اللہ نے مجھے اتنی بڑی سلطنت دی ہے کہ میں آسمان کے بادلوں سے خطاب کر کے کہہ سکتا ہوں امطری حیث شئت فسیأتینی خراجکی، اے بادل جہاں چاہے برس، تیرا خراج اور ٹیکس میرے پاس آنے والا ہے۔ حضرات، ہم ذرا تیزی کے ساتھ ماضی کی طرف چلتے ہوئے سن 8ویں صدی عیسوی میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ہمیں بغداد کے تخت پر بادشاہ ہارون رشید نظر آتے ہیں۔ اللہ نے بادشاہ ہارون رشید کو اتنی عظیم سلطنت عطا فرمائی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ بادلوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے، اے بادلوں، تم اپنی مرضی سے جہاں چاہو برسو، لیکن تمہارا خراج تو میرے پاس آنے والا ہے۔ بادشاہ ہارون رشید مشہور ترین 5ویں عباسی خلیفہ ہے۔ ان کا عہد خلافت دولت عباسیہ میں علمی، تمدنی اور سیاسی ہر لحاظ سے کمال تک پہنچا ہوا تھا۔ حضرات، بادشاہ ہارون رشید کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ علماء، صلحاء اور اولیاء کو بہت قدر و منزلت سے دیکھتا تھا۔ اس کے زمانے میں ایک مجذوب قسم کے بزرگ تھے جن کو بہلول کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بادشاہ ہارون رشید ان کی بہت عزت کرتا تھا، ان سے ہنسی مذاق کا بھی رشتہ تھا۔ بادشاہ کے دربار میں ان کی آزادانہ رسائی تھی، جب دل چاہا دربار میں پہنچ جاتے تھے۔ حضرات، بہلول کا تذکرہ ہو ہی رہا تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہلول اچانک بادشاہ کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہلول، خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ کچھ نصیحت کیجئے۔ اے بادشاہ، مان لے، تسلیم کر لے کہ تو ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا اور ساری دنیا کی مخلوق تیری مطیع ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ کل کو تو بہرحال تیرا ٹھکانہ قبر کا گھڑا ہوگا۔ ادھر سے ایک مٹی ڈال رہا ہوگا، ادھر سے ایک مٹی ڈال رہا ہوگا اور تیرا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ بہلول، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ انعام دوں۔ انعام؟ مجھے انعام دینا چاہتے ہو؟ انعام کا روپیہ ان کو واپس کر جن سے ٹیکس کے طور پر لے رکھا ہے۔ اگر تمہارے ذمے کسی کا قرض ہو تو میں اسے ادا کروں؟ امیر المؤمنین، یاد رکھو، قرض سے قرض ادا نہیں کیا جاتا۔ حق والوں کا حق ادا کر کے پہلے اپنا قرض ادا کرو، پھر دوسروں کے قرضوں کا پوچھنا۔ بہلول، آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ کیا گزارش ہے؟ میں آپ کو ایک چڑی بطور امانت دیتا ہوں، اگر آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی اور بے وقوف آدمی ملے تو اسے یہ چڑی میری طرف سے دے دینا۔ بہت اچھا۔ حضرات، رات دن، ہفتے، مہینے اور سال گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ ہارون رشید اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ اسی طرح ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور اب وہ وقت آ گیا۔ ہارون رشید بیمار ہو کر لبِ مرگ پہنچ گیا۔ تو اس وقت کا منظر آپ کے پیش نظر ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میرا آخری وقت ہے۔ بیماری مجھے قبر تک پہنچا کر ہی رہے گی اور شاید عصر کی نماز میری زندگی کی
آخری نماز ہو۔ امین المؤمنین، بہلول آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اجازت دو، اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المؤمنین، کیا حال ہے؟ حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے۔ کہاں کا سفر درپیش ہے؟ آخرت کا سفر درپیش ہے، دنیا سے جا رہا ہوں۔ کتنے دن میں واپس آؤ گے؟ بہلول، یہ آخرت کا سفر ہے، اس سفر سے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ اچھا، واپس نہیں آؤ گے تو اپنی سفر کی راحت و آرام کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے؟ تم پھر سے بیوقوفی کی بات کر رہے ہو۔ آخرت کی سفر میں کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، وہاں تو انسان تنہا جاتا ہے۔ اتنا لمبا سفر اور وہاں سے واپس بھی نہیں آنا، لیکن آپ نے کوئی لاؤ لشکر کا سامان آگے نہیں بھیجا، حالانکہ اس سے پہلے آپ کے کتنے سفر ہوتے تھے جس میں انتظامات کے لیے لاؤ لشکر اور سفر کا سامان جایا کرتا تھا، اس سفر میں کیوں نہیں بھیجا؟ یہ سفر ایسا ہے، اس میں بھیجا نہیں جا سکتا۔ امیر المؤمنین، آپ کی ایک امانت بہت عرصے سے میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ چڑی ہے جسے مجھے آپ نے دیتے وقت فرمایا تھا کہ مجھے اپنے سے زیادہ کوئی اور بیوقوف ملے تو اس کو دے دینا۔ بادشاہ سلامت، میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے اپنے سے زیادہ آپ کے علاوہ اور کوئی بیوقوف نہیں ملا، اس لیے کہ میں دیکھا کرتا تھا کہ آپ کا چھوٹا سا بھی سفر ہوتا تو مہینوں پہلے سے اس کی تیاری ہوا کرتی تھی، اور آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کو ایک دن اس لمبے سفر پر بھی جانا ہوگا جہاں سے واپسی ممکن نہیں، لیکن افسوس آپ نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ بہلول، تم نے سچ بات کی، ساری عمر ہم تم کو بیوقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعی ہم ہی بیوقوف تھے۔ حضرات، اس مکالمے سے ہم آپ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ خود ہی سمجھ چکے ہوں گے، اور ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس سفر پر بادشاہ ہارون رشید چلا گیا، اس سفر پر ہم سبوں کو بلکہ دنیا کے ہر فرد کو ایک نہ ایک دن روانہ ہونا ہی پڑے گا۔ یاد رکھو، بے وقوف اور نادان ہیں وہ لوگ جو دنیا کے عارضی سفر کے لیے تو توشے کی فکر کرتے ہیں لیکن اس دائمی سفر سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرات، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شداد بن عذرن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل فرمائی ہے: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني۔ عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ بیوقوف اور نادان وہ ہے جو اپنی خواہشات کی اتباع کرے اور اللہ سے امیدیں لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کے سفر کی صحیح تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔